آج ہم غزہ میں انسانی امداد کی جو صورتحال ہے اس پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف ذرائع سے معلومات ہیں اور کوشش یہ ہے کہ سمجھیں کہ یہ امداد پہنچنے میں اصل رکاوٹیں کیا ہیں اور ان کا وہاں لوگوں پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ جی بالکل، اور صورتحال آپ دیکھیں کافی پیچیدہ ہے۔ اندازہ لگائیں کہ جنگ سے پہلے عام دنوں میں کوئی 500 سے 600 ٹرک روز غزہ جاتے تھے۔ 500 سے 600 روزانہ؟ جی، لیکن اب جو قید کا خطرہ ہے اس سے نمٹنے کے لیے ماہرین کہتے ہیں کم از کم 1500 ٹرک چاہیے۔ 1000 سے 1500؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا۔ اور پھر اکتوبر 2023 میں اسرائیل نے وہ مکمل ناکہ بندی کر دی تو امداد کی یہ جو لائف لائن تھی وہ تقریباً بالکل ہی کٹ گئی۔ اور جب کچھ عرصے بعد امداد دوبارہ شروع ہوئی بھی تو جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مقدار بہت ہی کم تھی، ضرورت سے بہت کم۔ جی بالکل۔ بلکہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ تھی اکتوبر 2024 کی، وہ تو کہتی ہے کہ پچھلے سال جو امداد غزہ گئی اس کا تقریباً 83% حصہ اسرائیل نے اپنی مرضی سے روکا۔ 83%؟ جی، اور اسی دوران جو امدادی کارکن ہیں ان کے لیے بھی حالات بہت خطرناک ہو گئے۔ کم از کم 278 کارکن ہلاک ہوئے۔ یہ تو غیر معمولی تعداد ہے۔ یہ واقعی دل دہلا دینے والی بات ہے۔ اور مقدار تو ایک مسئلہ ہے ہی، دوسرا بڑا مسئلہ رہا ہے یہ جانچ پڑتال کا نظام۔ اچھا؟ جی، امریکی سینیٹرز تک نے کہا کہ یہ بالکل منمانی ہے اور ناکارہ ہے۔ ایسی مثالیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، جیسے کسی ٹوائلٹری کٹ میں نیل کٹر تھا یا سلیپنگ بیگ میں زپ لگی تھی، اس پر پورا ٹرک واپس بھیج دیا۔ نیل کٹر کی وجہ سے پورا ٹرک؟ یہ تو رکاوٹ ہی پیدا کرنا ہوا۔ بالکل۔ اور اسی پس منظر میں پھر وہ سنگین الزامات بھی سامنے آئے کہ امداد جان بوجھ کر روکی جا رہی ہے۔ یورپی یونین کے جو اعلیٰ سفارتکار ہیں جوزف بوریل، انہوں نے تو کھل کر کہا کہ اسرائیل بھوک کو جنگی ہتھیار بنا رہا ہے۔ جی۔ یہاں تک کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC اس نے بھی وارنٹ جاری کیے اسرائیلی وزیر اعظم اور سابق وزیر دفاع کے، اور ان الزامات میں ایک یہ بھی ہے کہ بھوک کو جنگی حربے کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ یہ بہت سنگین الزامات ہیں۔ اسرائیل تو ظاہر ہے ان کی تردید کرتا ہے۔ کوگاٹ جو ان کا ادارہ ہے جو امداد کی اجازت دیتا ہے، جی کوگاٹ، ان کا کہنا ہے کہ جی ہم کوئی مقدار پر پابندی نہیں لگا رہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں اقوام متحدہ ہے، یورپی یونین ہے، دوسرے ادارے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، زمینی حقائق جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ نہیں بتاتے۔ تو تضاد ہے ان بیانات میں۔ جی بالکل۔ اسرائیل نے حماس پر بھی الزام لگایا کہ وہ امداد چراتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، لیکن امریکی حکام کہتے ہیں کہ انہیں اس کے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملے۔ اچھا۔ ہاں، البتہ یہ اطلاعات ضرور ہیں کہ کچھ مسلح گروہ وہ امداد لوٹ لیتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو زمینی راستوں پر اتنی مشکلات تھیں تو پھر متبادل کی طرف دیکھا گیا ہوگا، جیسے وہ سمندر سے یا ہوا سے۔ جی ہاں بالکل، جب زمینی راستے خاص طور پر رفح والا وہ یا تو بند رہا یا بہت سست روی سے کام ہوا تو پھر فضائی ڈراپس کیے گئے۔ جی، وہ تصاویر دیکھی تھی ہم نے۔ جی، اور ایک سمندری راستہ بھی بنایا گیا جس میں وہ امریکہ کی عارضی بندرگاہ بھی شامل تھی، لیکن ان پر بھی بہت تنقید ہوئی۔ کیوں؟ وہ کارآمد نہیں تھے؟ کہا گیا کہ یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، علامتی چیزیں ہیں، ضرورت پوری نہیں کرتی۔ اصل مسئلہ تو زمینی راستوں کا ہے، انہیں پوری طرح کھولا جائے۔ وہ امریکی بندرگاہ بھی مسائل کا شکار ہو کر آخر بندی ہو گئی۔ اچھا، اور اسی دوران ایک اور چیز سامنے آئی، یہ نجی کمپنیوں کے ذریعے امداد کی تقسیم۔ یہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن GHF، یہ کیا ہے؟ جی، یہ ایک آپ کہہ لیں نئی اور کچھ متنازعہ سی بات ہے۔ GHF ایک نجی تنظیم ہے، اسے امریکہ اور اسرائیل کی حمایت حاصل ہے، اور یہ اقوام متحدہ کا جو روایتی نظام ہے نا امداد کا، اس سے ہٹ کر کام کر رہی ہے۔ یعنی UN وغیرہ اس میں شامل نہیں ہے؟ جی نہیں، اقوام متحدہ اس میں شامل نہیں ہے، اور تشویش کی بات یہ ہے کہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ GHF نے جہاں امداد تقسیم کرنے کے مراکز بنائے، ان کے آس پاس بھگدڑ اور تشدد کے واقعات میں سینکڑوں فلسطینی ہلاک ہوئے۔ سینکڑوں ہلاکتیں امداد لیتے ہوئے؟ جی، تو اس سے اس نئے نظام پر
اس کی شفافیت پر، اس کی حفاظت پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ یہ تو بہت ہی تشویشناک بات ہے، اور ان سب چیزوں کا، ان رکاوٹوں کا، ان کوششوں کا براہ راست اثر تو غزہ کے عام لوگوں پر پڑ رہا ہوگا۔ وہاں انسانی صورتحال کیسی ہے؟ قحط کے خطرے کی بات ہو رہی تھی۔ صورتحال تباہ کن ہے، سیدھی سی بات ہے۔ قحط کا خطرہ بالکل حقیقی ہے، خاص طور پر شمالی غزہ میں۔ کچھ رپورٹس تو کہتی ہیں کہ وہاں 1/3 آبادی شدید بھوک کا شکار ہے۔ 1/3؟ جی، صاف پانی وہ تو نایاب ہے، لوگ مجبوراً گندا پانی یا سمندر کا نمکین پانی پی رہے ہیں، جس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ہیپاٹائٹس اے کی بات ہو رہی ہے، اب تو پولیو کے کیسز بھی آ گئے۔ صحت کا پورا نظام وہ یا تو تباہ ہو چکا ہے یا بالکل تباہی کے دہانے پر ہے۔ اور سب سے زیادہ متاثر کون ہو رہا ہے؟ بچے، خواتین؟ ہمیشہ کی طرح جو سب سے کمزور ہوتے ہیں، بچے، حاملہ خواتین، بزرگ۔ غذائی قلت سے بچوں کی اموات کی خبریں ہیں۔ حاملہ خواتین، انہیں کوئی طبی سہولت نہیں مل رہی، ہسپتالوں پر حملے ہوئے ہیں، بجلی نہیں، دوائیاں نہیں، سامان نہیں۔ صورتحال ناقابل بیان حد تک خراب ہے۔ اور اوپر سے وہ مواصلات کا نظام بھی بار بار بند ہوتا ہے۔ جی بالکل، اس سے بھی بڑی مشکلات ہیں۔ نہ لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، نہ امدادی اداروں تک معلومات پہنچتی ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر تو ردعمل یقیناً سخت ہوگا۔ جی، بین الاقوامی سطح پر تو بہت تشویش ہے۔ اقوام متحدہ، بہت سے ممالک، تمام بڑی امدادی تنظیمیں سب کہہ رہے ہیں کہ فوری جنگ بندی ہو اور امداد بغیر کسی روک ٹوک کے پہنچنے دی جائے۔ لیکن اسرائیل کے اندر بھی اس پر اختلاف ہے۔ جی، اسرائیل کے اندر بھی مختلف آراء ہیں۔ کچھ سیاستدان، کچھ عوام وہ امداد خلاف ہیں، یا کہتے ہیں کہ پہلے یرغمالی واپس آئیں پھر امداد جائے۔ یہاں تک کہ دائیں بازو کے جو مظاہرین ہیں، انہوں نے مغربی کنارے سے غزہ جانے والے امدادی ٹرکوں پر حملے بھی کیے ہیں۔ حملے بھی کیے ہیں؟ جی، ایسی رپورٹس بھی ہیں۔ اور فلسطینیوں کا کیا رد عمل رہا ہے ان متبادل طریقوں پر، جیسے وہ فضائی ڈراپس یا بندرگاہ؟ فلسطینیوں کی طرف سے تو زیادہ تر انہیں نمائشی پروپیگنڈا ہی کہا گیا ہے۔ ان کا اصل مطالبہ وہی ہے، جنگ بندی ہو، ناکہ بندی ختم ہو، اور جو معمول کے زمینی راستے ہیں ان سے مستقل بنیادوں پر امداد آئے۔ یہ ساری صورتحال واقعی جو انسانی امداد کے اصول ہیں، بین الاقوامی قوانین ہیں، ان پر بہت سنجیدہ سوال اٹھاتی ہے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ایک نکتہ جو میرے خیال میں غور طلب ہے، وہ یہ کہ جب آپ روایتی جو قائم شدہ نظام ہیں، جیسے اقوام متحدہ کے ادارے UNRWA، ان کو کمزور کرتے ہیں، ان کی فنڈنگ روکتے ہیں، جیسا کہ UNRWA کے ساتھ ہوا۔ جی بالکل، اور ان کی جگہ نئی نجی تنظیمیں لاتے، جیسے یہ GHF، جن کا ابھی کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں، جن کے احتساب کا نظام واضح نہیں، تو اس کے طویل مدتی اثرات کیا ہوں گے؟ خاص طور پر امداد کی غیر جانبداری پر، شفافیت پر۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آگے جا کر بہت غور کرنے کی ضرورت ہوگی۔